القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها. وبالثانية علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم کلام سے متعلق بحث کو شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ علم کلام یا علم توحید و صفات کا تعلق احکام شرعیہ سے. احکام شرعیہ یہ متنوع ہے، یعنی مختلف قسم پر ہے، اور انہی قسموں میں سے ایک قسم علم التوحید و صفات یا علم کلام ہے. یہاں پر صاحب کتاب نے موٹے طور پر احکام شرعیہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک کو انہوں نے تعبیر کیا ہے احکام فرعیہ عملیہ سے، اور دوسرے کو انہوں نے تعبیر کیا ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ سے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور درمیان میں جو عبارت مشکل الفاظ آئیں گے اس کی تشریح کرتے ہم چلیں گے، اور پھر ایک مرتبہ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل. احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم یہ علماء شرع کے اسلام میں وہ کلام ہے جو بندوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرے یا کسی فعل سے منع کرے. جیسے کسی فعل کی مطالبہ کرنے کی مثال جیسے اقیموا الصلاۃ، کسی فعل سے روکنے کی مثال جیسے ولا تقربوا الزنا. اسے شریعت کے اسلام میں حکم کہتے ہیں. ما يتعلق بکیفیت العمل، کیفیت العمل دو لفظ ہے، ایک ہے کیفیت، دوسرا عمل. عمل سے مراد بندوں کے افعال ہیں، اور کیفیت سے مراد وہ احوال ہیں جن سے بندوں کے افعال متصف ہوتے ہیں. جیسے کوئی عمل آدمی نے کیا، اب وہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، وہ عمل حرام ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے، کیفیت سے مراد ہے. اعلم ان الاحکام الشرعیۃ منها ما يتعلق بکیفیت العمل. جان لیجئے کہ احکام شرعیہ میں سے بعض تو وہ ہے، منها تبعیضیہ ہے، احکام شرعیہ میں سے بعض احکام تو وہ ہے ما يتعلق بکیفیت العمل جو عمل کی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے عمل، یہ عمل کا درجہ کیا ہے، یہ عمل جائز ہے، یہ عمل ناجائز ہے، یہ عمل حرام ہے، یہ عمل مکروہ ہے، اس سے بعض احکام متعلق ہوتے ہیں. وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً، اور اس کا نام احکام فرعیہ اور عملیہ رکھا جاتا ہے. اب انہیں احکام فرعیہ اور عملیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ فرعیہ یہ فرعون سے مشتق ہے، اور فرع کے معنی عربی زبان کے میں شاخ کے آتے ہیں۔ تو چونکہ جو دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے، دوسرے احکام شرعیہ کا جو ذکر آ رہا ہے وہ اول درجے یعنی اصولی درجے کے ہیں، اور یہ اس کے بالمقابل فروعی درجے کے ہیں، اس لیے انہیں فرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور عملیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْاعْتِقَادِ، اور ان اعمال میں سے بعض اعمال وہ ہے جس کا تعلق اعتقاد سے ہے۔ وَتُسَمَّى أَصْلِيَّةً وَاعْتِقَادِيَّةً، اور انہیں احکام اصلیہ اور اعتقادیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ احکام شرعیہ دو طرح کا ہو گئے، ایک کو انہوں نے احکام فرعیہ عملیہ سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے کو انہوں نے احکام اصلیہ اعتقادیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، اب آگے بیان کریں گے صاحب کتاب کہ یہ جو اعمال تھے جس کو ہم نے دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک کا نام احکام فرعیہ عملیہ رکھا ہے، دوسرے کا نام ہم نے احکام اصلیہ اعتقادیہ رکھا ہے۔ یہ قرن اول کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر، تبع تابعین کے دور کے اندر یہ ان کو الگ الگ نہیں بانٹا جاتا تھا کہ احکام عملیہ ہے یا احکام اصلیہ ہے، ایسی نہیں بانٹا جاتا تھا۔ بعد میں جو ہے اس کی تقسیم کی گئی، بعد میں جب اس کی تقسیم کی گئی تو جو عمل پہلے یعنی احکام فرعیہ عملیہ سے متعلق ہوئی ان کو ایک مستقل نام دیا گیا، اور جو عمل احکام اصلیہ اعتقادیہ سے متعلق ہوئے ان کو الگ نام دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے، جیسے کوئی کمپنی ہے، جیسے ہیرو ہونڈا کمپنی تھی پہلے، تو اس کو پہلے ہیرو ہونڈا سے تعبیر کیا جاتا ہے، بعد میں جب وہ الگ الگ ہوئے تو ایک کا نام ہیرو دوسرے کا نام ہونڈا پڑ گیا۔ تو اسی طرح جو ہے اس کو بھی سمجھیے کہ چونکہ قرن اول کے اندر یہ علوم متحد تھے، اس لیے ان سب کو ایک ہی نام دیا جاتا تھا، علم الشرائع والاحکام۔ ان کو علم الشرائع والاحکام یا احکام شرعیہ سے تعبیر، یعنی احکام شرعیہ سے اس کو تعبیر کر دیا جاتا تھا۔ بعد میں جب احکام فرعیہ اور عملیہ کو الگ کیا گیا اور احکام اصلیہ اعتقادیہ کو الگ کیا گیا تو دونوں کا مستقل نام پڑ گیا، اسی کو صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْأُولَى يُسَمَّى عِلْمَ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، اور وہ علم جو متعلق ہے پہلے سے، والعلم المتعلق بالأولى، اور پہلی قسم کے سے تعلق رکھنے والے احکام کو اسم علم الشرائع والاحکام، علم الشرائع والاحکام کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی احکام فرعیہ عملیہ سے جو حکم تعلق رکھتے ہیں اس کو علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے۔ اس کو علم الشرائع والاحکام کیوں کہا جاتا ہے؟ لما انها لا تستفاد الا من جهة الشرع، اس لیے کہ وہ صرف شریعت کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ لما اس وجہ سے انها وہ یعنی یہ علوم لا تستفاد نہیں معلوم کیے جاتے ہیں، نہیں مستفاد ہوتے ہیں، الا من جهة الشرع مگر شریعت کی طرف، یعنی شریعت ہی سے معلوم ہوتا ہے یہ احکام، اس لیے شریعت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے علم الشرائع کہا جاتا ہے۔ علم الاحکام کیوں کہا جاتا ہے؟ ولا يسلق الفهم عند اطلاق الاحکام الیہا، اور لفظ احکام کے بولے جانے کے وقت اطلاق کا معنی چھوڑنے کا، یہاں ہم بولنے کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ولا يسلق الفهم، فهم عقل کا ترجمہ کر لیجیے، ذہن۔ ولا يسلق الفهم عند اطلاق الاحکام الا الیہا، اور لفظ حکم بولے جانے کے وقت ذہن سبقت نہیں کرتا ہے مگر اس کی طرف، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، جیسے ہم بولتے ہیں شریعت کا حکم ہے فوراً ہمارا ذہن جو ہے علم احکام فرعیہ یا علم فقہ کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اسے علم الاحکام بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ وبالثانیتی، اس کا عطف دیکھیے کس پر ہے؟ والعلم المتعلق بالأولى پر ہے، تو تقدیری بات نکلے گی والعلم المتعلق بالثانیتی، وبالثانیت علم التوحید والصفات، اور دوسرے قسم کے سے تعلق رکھنے والے علم کا نام علم التوحید والصفات رکھا جاتا ہے۔
علم التوحید و صفات کیوں نام رکھا جاتا ہے؟ لما ان ذلك اشهر مباحثه واشرف مقاصده، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے توحید و صفات، اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے توحید اور صفات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ بحث، سب سے مشہور بحث اس علم یعنی علم کلام کا ہی ہے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو علم کلام کہا جاتا ہے، علم التوحید و صفات کہا جاتا ہے علم کلام کو۔ لما ان ذلك عشر مباحثه واشرف مقاصده، اس لیے کہ اس فن کا سب سے زیادہ مشہور مسئلہ اور اس فن کے مقصود مسائل میں سے سب سے زیادہ یہ شرف کا حامل ہے۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے، یہاں ہم اس کا ترجمہ جو ہے مسئلے سے کر رہے ہیں۔ لما ان ذلك عشر مباحثه، اس لیے کہ یہ یعنی علم توحید و صفات کا مسئلہ اشہر مباحثہ، اس فن کا سب سے زیادہ مشہور مسئلہ ہے، وہ اشرف مقاصدہ، اور اس فن کے مقصود مسائل میں سے سب سے زیادہ شرفیت کا حامل مسئلہ ہے۔ یہ تو تھا عبارت کا ترجمہ اور تشریح۔ اب اس کو ہم نے جو ہے ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو ہم اور آسان لفظوں میں اگر بیان کرنا چاہیں تو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین طبع تابعین کے دور میں علوم کی تقسیم نہیں تھی، احکام شرعیہ کی تقسیم نہیں کی تھی، ان کو الگ الگ بیان نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس کی وجہ سے ساری کتاب آگے بیان کریں گے۔ تو ان کے زمانے کے اندر احکام شرعیہ مطلقاً تعبیر کر دیا جاتا ہے، جتنے بھی علوم ہیں، خواہ وہ ذات باری تعالیٰ سے تعلق رکھے، صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھے، یا کسی عمل کے جائز ناجائز مکروہ ہونے سے متعلق، سب کو ایک نام دیا جاتا ہے۔ بعد میں احکام شرعیہ کی تقسیم ہوئی اور موٹے طور پر اسے دو حصوں میں بانٹا گیا۔ پہلا وہ احکام جن کا تعلق اعمال کی کیفیتوں میں سے، اعمال کی کیفیتوں سے، اعمال کی کیفیتوں سے مطلب کہ جو بندے اعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے جو ہے روزے کے حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا، تو اب اس کا عمل جائز ہے ناجائز ہے، یا کسی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اس کا عمل کیسا ہے۔ تو بعض وہ اعمال ہیں جن کا یعنی بعض وہ احکام ہیں جن کا تعلق اعمال کی کیفیتوں سے، کہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس قسم کے اعمال کو احکام عملیہ فرعیہ کہا جاتا ہے، اور جو علم ان احکام سے متعلق ہے، یعنی جس علم کے اندر ان احکام سے بحث کی جاتی ہے، اس کو علم الشرائع والاحکام کہا جاتا ہے۔ اب یہ نام کیوں رکھا جاتا ہے، اس کو علم الشرائع کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شرائع یہ شریعت کی جمع ہے، اور چونکہ یہ احکام ہمیں شریعت ہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے اسے احکام شرعیہ کہا جاتا ہے۔ علم الاحکام کیوں کہا جاتا ہے؟ علم الاحکام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب لفظ حکم بولا جاتا ہے، جب لفظ حکم جو ہے بولا جاتا ہے، کتاب کے اندر لکھا جاتا ہے، تو ذہن فوراً سبقت کرتا ہے اسی علم کی طرف، اس لیے اسے علم الاحکام بھی کہا جاتا ہے۔ احکام شرعیہ کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے احکام اصلیہ اعتقادیہ، یعنی احکام شرعیہ میں سے کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق اعتقاد سے ہے، یعنی اس کے اندر عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس قسم کے احکام کو احکام اصلیہ اعتقادیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو علم ان احکام سے متعلق ہے، یعنی جس علم کے اندر اس قسم کے احکام سے بحث کی جاتی ہے، اس کو علم التوحید و صفات کہا جاتا ہے۔ کیوں اس علم کو علم التوحید و صفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس علم کے اندر بہت سارے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، جیسے آپ پڑھیں گے اسی کتاب کے اندر شقائق کے اندر کہ قال الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقت ثابت ہے، اور اسی طرح آگے چل کے بیان کریں گے کہ اولیاء سے جو کرامتوں کا صدور ہوتا ہے وہ برحق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تو برحق ہے۔ بہت سارے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، مگر ان مسائل کے اندر سب سے زیادہ مشہور مسائل اور سب سے زیادہ شرعیت کے حامی مسائل وہ مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات سے متعلق ہیں، اسی لیے اسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے اس کا نام علم التوحید و صفات ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے، اور آگے صاحب کتاب بیان کریں گے
کہ اس علم کو مدون کرنے کی کوئی ضرورت پیش ہے۔